الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جمعیت علماء کی دعوت پر ظلم و بربریت کے خلاف، انسانیت کی پامالی کے خلاف، سرکاری اور غیر سرکاری دہشت گردی کے خلاف، ہندوستان کی شان و شوکت کو برباد کرنے کے خلاف، ملک میں برسر اقتدار لوگوں کا قانون، دستور اور سنویدھان کے خلاف کام کاج کرنے کے خلاف ہمارے شہر مالیگاؤں میں یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یہ احتجاجی جلوس مالیگاؤں کے تاریخی قلعے سے نکل کر مالیگاؤں کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا شہیدوں کی یادگار پر آ کر اختتام پہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ یہ بات سن لیجئے اور اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیجئے کہ مالیگاؤں کی شہیدوں کی یہ یادگار اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں جن کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک ایک بڑے حصے پر ان کی حکمرانی تھی۔ ہندوستان میں بھی ان کا راج تھا۔ 1922 میں مالیگاؤں کے جیالوں نے، مالیگاؤں کے شہریوں نے اپنے سیاسی رہنماؤں اور مذہبی علماء کی قیادت میں مالیگاؤں میں ملک اور دیش کی آزادی کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ میں مالیگاؤں کے شہریوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی تھی۔ انگریزوں کی فوج مالیگاؤں چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار کی تھی۔ مالیگاؤں 1922 میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مالیگاؤں نے آزادی حاصل کی تھی، اور مالیگاؤں میں آزاد ہند حکومت کے نام سے یہاں پر ایک اقتدار اور انگریزوں کے خلاف یہاں پر حکومت قائم کی گئی تھی۔ یہ حکومت 3 دن رہی، اور پھر انگریزوں نے پوری طاقت کے ساتھ مالیگاؤں پر حملہ آور ہو کر کے مالیگاؤں کے عام شہریوں تک کی گردنیں کاٹی تھی۔ 7 لوگ اس موقع پر مجرم قرار دیے گئے تھے، اور انہیں کالے پانی اور انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ آپ کی یہ شہیدوں کی یادگار انہی 7 شہیدوں کی یادگار جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا، سب سے پہلی جدوجہد شروع کی تھی، اور مالیگاؤں کو انگریزوں سے آزادی دلائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ہم صرف مالیگاؤں کے لوگ تھے، اور انگریزوں کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، اور ان کے حکومت کا رقبہ اتنا بڑا تھا کہ اگر کہیں سورج غروب ہوا تو آگے ان کی سلطنت میں سورج باقی رہتا تھا۔ تاریخ نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن مالیگاؤں کے لوگوں کی کوشش رہی، اور مالیگاؤں کے لوگوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ مالیگاؤں کا اپنا ایک مقام ہے، مالیگاؤں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ پورے ملک میں مالیگاؤں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ مالیگاؤں سے جو تحریک شروع ہوتی ہے، مالیگاؤں سے جو آواز بلند کی جاتی ہے، اس کی گونج پورے ملک میں سنائی دیتی ہے۔ ہمارا یہ دیش رشیوں اور منیوں کا شہر ہے۔ ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ دیش مذہبی لوگوں کی آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ بہت سارے سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑا سیکولرزم رکھنے والا مقام رکھتا ہے۔ مالیگاؤں، آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج دستور کی بحالی کے لیے
دستور کو قائم رکھنے کے لیے اور دستور کی حکمرانی کے لیے جمعیت علماء کی آواز پر تمام مسالک فکر کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام ملی سماجی تنظیموں کے لوگ، تمام سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے افراد آج اپنا کاروبار بند کر کے اس ریلی میں شریک ہیں، اور آپ کی یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج اگر نشانے پر ہم ہیں تو دوسرے لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، میں آج زد پہ ہوں تم خوشگمان مت رہنا، میں آج زد پہ ہوں تم خوشگمان مت رہنا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آج اگر سرکاری اور غیر سرکاری دہشت گردی کے جھنڈے اور بینر تلے ملک کی پہلی بڑی اکثریت اور ملک کی دوسری بڑی اکثریت اور ملک میں پہلی بڑی اقلیت مسلمانوں کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو جن آدم خوروں کے منہ خون لگ جائے گا، جو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور سرکاری طور پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تو یہ لوگ کل آپ کا بھی گلا کاٹیں گے، کل آپ کی بھی جان لینے کے درپے ہوں گے۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں اگر کسی کے ساتھ، کسی بے قصور کے ساتھ، کسی معصوم کے ساتھ، کسی بے گناہ کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو قانون کو بحال رکھنے کی اور قانون کے تحت سزا دینے اور دلوانے کی ذمہ داری ڈپارٹمنٹ کی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ آج پورے ملک میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا راجستھان کے شہر الور میں پہلو خان کے اوپر گائے کی اسمگلنگ کا الزام لگا کر کے جب اس کو مارا گیا اور اتنا مارا گیا کہ وہ شہید ہو گیا تو ڈپارٹمنٹ نے مارنے والوں کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، الٹا پہلو خان کے اوپر گناہ درج کر کے FIR درج کر کے اسے پورے ملک میں بلکہ یوں کہیے کہ پورے وشو میں اسے مجرم بنا کر کے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ظلم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ آج اگر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو روکنے کی سرکار اور سرکاری ملازمین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو پورا ملک ابتری کا شکار ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ لوگ جو بے گناہ نہتے لوگوں کو مارتے ہیں کل آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے کے باوجود آپ کو مارا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ یوپی کے بجنور کے اس واقعے کو نہ بھولیں کہ ایک پولیس انسپکٹر کو وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے مجمع میں لا کر کے مارا، اسے اتنا مارا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا اور پھر اس کے سر میں گولی مار کر کے اسے شہید کر دیا گیا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا آدمی تھا۔ اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جب دیش آزاد ہوا، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں 200 سے زائد افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے اس ملک کو ایک دستور دیا، ایک قانون دیا، سنویدھان دیا، اور اس لیے اسے قانون دیا گیا اور سنویدھان دیا گیا کہ دیش قانون کے ساتھ چلتا رہے، اور اس قانون نے ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے درسگاہیں قائم کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر ممکنہ قانونی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے دیش کا قانون ہے اور اس نے ہمیں اس بات کا حق دیا ہے۔ آج
सरकारी तौर पर कानून में चोर रास्ता तलाश किया जा रहा है और ऐसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क में अबतरी हो, इंसानियत पामाल हो, जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जाए। मैं आज इस मौके पर आपको ये कहना चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग, जिसे अभी आपने सुना कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर है, सियासी कत्ल है और ये जो सूरत हाल है मुल्क के लिए और मुल्क में रहने वालों के लिए बहुत संगीन है। जाहिर बात है 2, 4, 10, 20, 100, 50 मुसलमानों को शहीद करके ना हमारा कुछ बिगड़ने वाला है ना तुम्हारा कुछ बनने वाला है। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हमें अल्लाह ने ऐसे कायदीन दिए हैं जिनको ना खरीदा जा सकता है, जिनको ना डराया जा सकता है, जिनको ना झुकाया जा सकता है, जो अपने बोसीदा मकानों में अपने मामूली आसाइश के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, जिनका ईमान और अकीदा है कि गरीब आदमी हो तो, अमीर और कबीर हो तो 2 रोटी थोड़ा सा चावल खा करके गुजारा किया जाता है। तो क्यों हम देश को बेचे, क्यों हम अपने दीन और मजहब को दांव पर लगाए और क्यों हम इंसानियत को पामाल करें और क्यों हम जुल्म बर्बरियत का नंगा नाचने वालों का साथ दे। आज इस मौके पर मैं मालेगांव के तमाम शहरियों का, अपनी उन माँ और बहनों का जिन्होंने अपने घर के बच्चों को और अपने घर के मर्दों को ये कहा था कि तुम्हें जुलूस में जाना है और अगर जुलूस में नहीं जाओगे तो हम अपने हाथ की चूड़ियां उतार करके तुम्हें पहना देंगे। इंतजामिया इस बात को नोट कर ले और इस बात को अपने तौर पर इंक्वायरी करके समझ ले कि आज एक जमीयत उलमा की मामूली आवाज पर पूरा शहर अपने घरों से निकल करके, पूरा शहर अपना कारोबार बंद करके देश की बका के लिए और देश के कानून के संविधान की हिफाजत के लिए रोड पर आया है। हम कोई इंतकाम और बदले की बात नहीं करते, हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करते, हम झगड़े की और जंग की बात नहीं करते, हम इंसानियत का पैगाम देते हैं। उस मालिक का करम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत दी है और हमारे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही ला युमिनु अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, मुसलमान वो है जिसके फेल और अमल से सारी इंसानियत महफूज रहती है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल मुस्लिमु मन सलिमहुन्नास, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ जुबान से सारी इंसानियत महफूज रहे। हम झगड़े की और तशद्दुद की बात नहीं करते, लेकिन कानून के मुताबिक हमें अपना हक मिलना चाहिए। हम इस बात की गुहार दे रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं, अपनी आवाज ऐवान हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस मौके पर जब एक शख्स को 10, 20, 100, 50 लोग मिल करके उसका सियासी कत्ल करते हैं और उन कातिलों की पुष्ट पनाही बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टी के लोग करते हैं कि जब ऐसे लोग कोर्ट में आते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं और जब उनको जमानत मिलती है तो स्टेज लगा करके उनके गलों में हार और माला डाल करके उनका इस्तेकबाल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर से कि क्या ये सबका साथ सबका विकास है? क्या ये अमल आपके पार्टी के नेता और मंत्री लोगों का ये काम सबका साथ सबका विश्वास है? ये देश के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। मैं इस मौके पर आप सभी हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूं कि तमाम मिल्ली तंजीमें, तमाम मकातिबे फिक्र के उलमा और उनके नुमाइंदे, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हमारे साथ हैं और सिर्फ 2 दिन की कोशिशों में आज अल्लाह पाक ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया कि हम इंसानियत की बका के लिए और देश की बहाली, देश की बका के लिए आज रोड पर आए हैं।
میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے تمام ملی تنظیموں اور سماجی تنظیموں کا اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بہت مؤثر پرمغز بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. میں اس بات کو بھی کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا کہ انصاف کے لیے اور قانون سنویدھان کی حفاظت کے لیے ہماری تحریک کا یہ پہلا قدم، یہ آغاز ہے. ہم اس وقت تک جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں گے جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہو جائے گا کہ قانون محفوظ رہے گا اور قانون بحال کرنے والی تنظیمیں اور ڈپارٹمنٹ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں گے. آج اس موقع پر ہمارے اسٹیج پر جمعیت اہل حدیث، جماعت اسلامی اور مشترکہ سنی تنظیمیں اور اشرفیہ فاؤنڈیشن اور ان گنت ملی اور مکاتب فکر کے نمائندے موجود ہیں. ہم سب نے متحد ہو کر کے، ہم سب نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ آواز لگائی اور پورے شہر نے اس کا استقبال کیا اور اپنے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا. میں آپ سبھی حضرات کا جمعیت علماء کی طرف سے، تمام ملی تنظیموں کی طرف سے، تمام سماجی تنظیموں کی طرف سے، تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ جب کبھی ہم آواز دیں گے آپ ہماری آواز پر لبیک کہیں گے اور اپنے گھروں سے نکل کر کے ملک کی اور قانون کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گے. انشاءاللہ تبریز انصاری کا خون رائے گا نہیں جائے گا، رنگ لا کر کے رہے گا. انصاف ہر حال میں ہم حاصل کر کے رہیں گے اور ملکوں کا قانون اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہے. آج ابھی دعا سے پہلے دو پروگرام ہیں. ایک تو تمام لوگوں کی طرف سے میمورنڈم پران صاحب کو دیا جائے گا، اس سے پہلے تجاویز پیش کی جائے گی. آپ تجاویز سنیں گے، تجاویز سننے کے بعد تمام نمائندہ افراد مل کر کے پران صاحب کو نویدن اور میمورنڈم دیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر آپ اپنے اپنے گھروں پر سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف لے جائیں گے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تشدد پر، انتقام اور بدلے پر یقین نہیں رکھتے. بدلہ لینے والی ذات اوپر ہے اور ظلم کو، ظالموں کو بہرحال سزا ملتی ہے. آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات یہاں آئے ہیں. میں اے بیٹے بیٹھ جا، کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا. 2 منٹ آپ بیٹھیے. آپ جو قربانی دینے کے لیے آئے ہیں یہ بہت چھوٹی قربانی ہے اور ہم جو سرکار سے لینا چاہتے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی بہت قربانی دینا ہے. میں تجاویز پیش کرنے کے لیے مولانا امتیاز اقبال صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آ کر کے ہم تمام لوگوں کی طرف سے تجاویز پیش کریں.